ویلکم بیک ناظرین. امریکہ میں ڈاکٹر غلام نبی فائے پہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہونے کے الزامات کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سی آئی اے کا کون کون ایجنٹ ہے. ظاہر شاہ صاحب، احتساب ہمیں پہلے اپنا خود کرنا چاہیے کیا میڈیا میں بھی سی آئی اے کے ایجنٹس ہیں یا امریکن فنڈنگ سے کچھ پروگرامز چلتے ہیں؟ میرے خیال میں ارشد بالکل اگر ڈائریکٹ فنڈنگ سے نہیں بھی چلتے تو میرے خیال میں مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ دیکھ لیں، جتنے پریس کلبس کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے علاوہ جرنلسٹ کے لیے مختلف قسم کی آپ اسکالرشپس کہہ لیں اور اس قسم کی دوسرے وزٹس جو ہیں، شاید وہ ایک ضرور یہ نہیں کہیں گے کہ شاید وہ سی آئی اے کی فنڈنگ سے چلتے ہوں گے. بے شک صاحب، کیا ایسے بھی صحافی ہیں جو اپنی صحافتی ڈیوٹیز بھی پوری کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امریکیوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں مختلف این جی اوز میں یا ان کے کنسلٹنٹ بھی بنے ہوئے؟ دیکھیں ارشد، میرے خیال میں یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. میں یہ کہوں گا کیونکہ شاید سینٹرل جو کیپٹل ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے. اچھا، یعنی کہ پشاور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں پشاور میں ہوتا ہوگا، لیکن اس کے لیے ساری جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ریسورسز اور جو تیاری ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں. ظاہر شاہ صاحب، آپ پشاور کے بیورو چیف ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آپ کرتے ہیں، آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے ناظرین کو؟ نہیں، میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ بھی روٹ کاز جو ہے، روٹس جہاں پہ ہیں وہ اسلام آباد ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہیں اور شاید یہاں پہ کچھ لوگوں کو فنڈنگ تو وہاں سے واشنگٹن سے چلے گی، اسلام آباد آئے گی، ڈسپرس ہوگی، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ کارنر سے پتہ لگے. پشاور کے حالات اگر آپ بتا دیں اسلام آباد کے، میں خود ناظرین کو بتا دوں گا. دیکھیں ارشد، میرے خیال میں آپ یو ایس آئی ڈی کی ویب سائٹس پہ جائیں، لائیولیہڈ سپورٹس پروگرام کی ویب سائٹس پہ جائیں تو آپ کو مختلف ویب سائٹس پہ پتہ چل سکتا ہے کہ جی کون لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. آیا وہ صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ کون کون سے کام کر رہے ہیں؟ تو دیٹ از اندر ایشو یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آیا واقعی سپورٹ ملتی ہے. میرے خیال میں شاہ جی، آپ نے راستہ بتا دیا، آپ چھوڑ کے نہیں آئیں گے گھر تک، وہ لوگوں کو شاید وہیں سے پتہ لگ جائے. الوشا، کوئی پارلیمنٹیرینز بھی ہمارے یو ایس فنڈنگ سے ٹرین ہوئے ہیں؟ میں ایک بات سے آپ کی ڈس ایگری کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے دیکھیے انٹیلیجنس ایجنسیز میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ایسے اوورٹلی لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، کورس کرائیں گے، وہ ایجنٹس بن جائیں گے. ڈو یو تھنک یہاں بھی تو ڈاکٹر غلام نبی فائے نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے فنڈنگ دے رہے تھے، الیکشن کیمپینز کے لیے دے رہے تھے. میں ان کی بات کو تھوڑی مان رہی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. میں I'm not وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہی ہوں جو ہوا ہے کل. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اب آپ دیکھیں جس نے کیمپین چلائی تھی، what was his name، جو ڈاکٹر ایک پولیو ویکسینیشن کی، اور جس سے پورے پاکستان میں گئے ہیں یو ایس. نو، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ٹریننگز پہ بہت پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں مختلف دنیا میں، مختلف ممالک کا. ہوتا کیسے؟ کوئی این جی او آپ کو اپروچ کرتی ہے یا ڈائریکٹ یو ایس ایمبیسی اپروچ کرتی ہے؟ جو ہے یو ایس ایمبیسی کے علاوہ اور بہت سی ویسٹرن ایمبیسیز آپ کو لیڈرشپ کورسز کے لیے بلاتی ہیں اپنے میکینزم سے، اور ڈفرنٹ ایشوز پہ ہوتے ہیں. کوئی الیکٹورل ایشوز پہ ہوتے ہیں، کوئی لوکل گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں. لابنگ کا حصہ کہہ سکتی ہیں آپ؟ سو آئے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو فوراً وہ کہیں کہ جی آپ یو ہیو بین سلیکٹڈ ٹو بیکم این ایجنٹ. یو تھنک اٹ ورکس لائک دیٹ؟ نہیں تو غلام نبی فائے اگر $250 پریزیڈنٹ اوباما کی الیکشن کیمپین میں دے رہے ہیں تو $250 دے کے اوباما آئی ایس آئی کا ایجنٹ بن جائے گا. میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں غلام نبی فائے کی بات پہ میں اس کو ان کی بات کو کسی طرح بھی سیکنڈ نہیں کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا ہے. جن کو انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو اور مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب سے کام کریں اور کہاں کام کریں اور کتنی سینسیٹیو جگہوں پہ کام کریں. اچھا، پارلیمنٹ میں ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کی امریکن نیشنلٹی ہے، کینیڈین نیشنلٹی بھی ہے، ڈیول نیشنلٹیز، کوئی ایسی لسٹ آئی ہے پارلیمنٹ کے سامنے؟ آئی ہوگی، میری نظر سے نہیں گزری. جس کا مطلب انہوں نے ووٹ امریکہ کے لیے بھی لیا ہوا ہے، لیکن امریکن انٹرسٹ ڈیفینڈ کرنے کا، اور بیٹھے پاکستان کی پارلیمنٹ میں. ارشد، کین یو کال دیم ایجنٹس؟ لیٹ اس بی فیئر. لائلٹی کدھر ہوگی ان کی اگر نیشنلٹی امریکہ کی ہے؟ انہوں نے ڈیول نیشنلٹی کو آپ ڈس الاؤ کر دیں نا اپنے ملک میں. آپ نے قانون کیوں نہیں لائے ہوئے ہم ایسا؟ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پارلیمنٹ نے اس پہ غور بہت سے کیا؟ ملک دیکھیں، ہاں ایک دو دفعہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں نہیں الاؤ. ایز اے پارلیمنٹرین آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں جہاں ایک ایسا آفیشل آپ کا آفس ہو، ایسا سینسیٹیو آفس ہو جہاں پھر آپ کو اپنے جس طرح آپ کے کیبنٹ جہاں کی لائلٹیز واضح ہونی چاہیے، بالکل وہاں آپ کو نہیں ہونی چاہیے. جہاں آپ کے کیبنٹ کے سلاٹس ہیں، جہاں آپ کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس میں کسی کو وہاں آپ کا جو لائلٹی ہے وہ بالکل آپ کے جھنڈے کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی تھوڑا سا بھی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دیٹ آئی ایگری. لیکن جھنڈے کے ساتھ. ایئر مارشل صاحب، ہماری فوج میں، ڈیفنس سروسز میں بھی سی آئی اے ایجنٹ ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو جو یوزولی سروس چیفز بنتے ہیں ہمارے، ان میں سے اکثر نے یا تو برطانیہ میں کورس کیا ہوتا ہے، سٹاف کورسز کیے ہوتے ہیں، یا امریکہ میں کیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بندہ بن سکتا ہے سروس چیف؟
نہیں، اس طرح آپ اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کہہ سکتے. یہ پچھلے 20 سال میں کوئی مثال مجھے دیں گے جو آرمی چیف بناؤ، نیول چیف بناؤ یا ایئر چیف بناؤ جس نے امریکہ یا برطانیہ میں کورس نہ کیا ہو اسٹاف کو؟ جی کورسز بالکل کیے ہوئے ہیں اور یہ تاثر ہے. کورسز اگر کیے ہیں، کورسز کے دوران بالکل ایسے ہے کہ انسان جب کورس کہیں کرتا ہے تو لازمی چیز ہے وہاں تھوڑا بہت اس کے بارے میں لائلٹیز بنتی ہیں. یہ امریکنز کے بارے میں تاثر ہے جن لوگوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. مارشل صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.